عرب کے اندر جو ایسا اونٹ ہوتا تھا نا جس کے ساتھ اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا تھا، کوئی اسے چرانے والا ساتھ نہیں ہوتا تھا، کوئی نکیل ڈالنے والا نہیں ہوتا تھا، باندھنے والا نہیں ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے ابل السدا، کہ یہ چھوڑا ہوا اونٹ ہے، یہ شاید بیکار چھوڑ دیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسی لفظ کو انسان کے لیے تذکیر کے طور پر، نصیحت کے طور پر بیان فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے بھی یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی زندگی میں اس سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے کھائے گا، مرضی سے پیے گا، مرضی سے سوئے گا، مرضی سے جاگے گا، مرضی سے حقوق ادا کرے۔ کیا یہ سمجھتا ہے انسان اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ معنی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اسے بہت ساری پابندیوں کا پابند رہنا پڑے گا، بہت سارے احکامات کی اسے پیروی کرنی پڑے گی، بہت ساری چیزوں کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ ہر مال اس کا نہیں ہے، اسے حلال اور حرام کی تمیز پیدا کرنی پڑے گی۔ ہر بات جو اس کی ذہن میں آئے گی یہ کہہ نہیں دے گا، بلکہ اسے سوچ کر بولنا پڑے گا۔ اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، اس پر پابندیاں رکھی جائیں گی، اور پھر جو اعمال یہ کرے گا ان اعمال کے اثرات بھی مرتب ہوں گے اس کی زندگی میں۔ نیکی کرے گا تو اس کا حسن پائے گا، زندگی میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ اگر اپنی زندگی کے اندر یہ گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتے میری یاد سے منہ موڑ لو گے تو زندگی تنگ ہو جائے گی، دشواری ہوگی، تمہاری معیشت تمہارے لیے مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اور پھر اسی آیت کا معنی یہ بھی بیان کیا ہمارے مفسرین نے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت نہیں سجے گی، یہ نہیں ہوگا کہ جزا و سزا کا میدان نہیں لگے گا۔ اگر وقوع قیامت ہی نہ ہو، قیامت کا میدان ہی نہ لگے، تو کیا جس نے ظلم سہا ہے اور اس امید پر چلا گیا ہے کہ قیامت میں بھی فیصلہ ہونا ہے، تو پھر تو اس کے ساتھ ناانصافی ہو گئی۔ اگر صبح قیامت میدان ہی نہ لگے، وقوع قیامت ہی نہ ہو، تو ظالم جو زندگی بھر